السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے علم ترجمہ۔ میں سب سے پہلے اس کی وجہ بتاؤں کہ آپ کے لیے اس لیکچر کا اہتمام کیوں کیا گیا ہے، کیونکہ جو اردو دان طبقہ ہے وہ اس کو فن ترجمہ کہتا ہے۔ تو اس وقت جو آرٹ آف ٹرانسلیشن ہے، وہ جو جتنی بھی اس میدان میں تحقیق ہوئی ہے اور ترقی ہوئی ہے، اس میں وہ لفظ اب موجود نہیں۔ تو اگر جہاں سے یہ سارا کچھ ہم لے رہے تھے وہاں موجود نہیں، تو میرے خیال میں اب جب آپ کہیں پہ اردو کی کتابوں میں پڑھیں فن ترجمہ، تو اس کو سمجھیے کہ یہ علم ترجمہ کی بات ہو رہی ہے۔ جب اس میں مزید گفتگو ہوگی تو آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، جو ہم ہومز ایک بندے کا نام ہے، اس کے نقشے کی مدد سے کچھ چیزیں سمجھیں گے، اگرچہ اگر آج کے زمانے میں جتنی بھی اس میں ترقی آئی ہے اس کی روشنی میں دیکھیں تو اس کا مفہوم اور بھی وسیع ہے، لیکن چلیے اسی تک آپ سمجھ جائیں اچھی طرح سے تو ہمیں کافی اس کی مدد ملے گی کہ ہم اس کو اس کی وجہ یہ سمجھیں کہ فن ترجمہ کی اصطلاح اب جو ہے وہ متروک الاستعمال ہونی چاہیے، اس کی جگہ پہ علم ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن سٹڈیز کی ترکیب استعمال ہونی چاہیے۔ جیمز ٹارٹن ہومز کافی مشہور نام ہے علم ترجمہ کے میدان میں۔ اس نے جو ہے وہ آپ کو شکل اس لیے دکھائی ہے کہ ذرا ذہن میں اس کا نقشہ بھی رہتا ہے کہ اس سے جو امیج، اس کی شکل دیکھ کے امیج جو ابھرتا ہے وہ تو کچھ اور ہے، لیکن بہرحال جو اس نے کام کیا وہ بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی بنیادی نوعیت کا تھا ٹرانسلیشن سٹڈیز میں۔ جیمز ہومز جو ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر امریکہ سے تھا، لیکن وہ ہالینڈ میں آ کے وہاں پہ رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ وہ اب اس کی وجہ شہرت میں کہ وہ ادیب تھا، اشعار کا مترجم، شعری تراجم کیا کرتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ علم ترجمہ کی اصطلاح اور علم ترجمہ کے داعیہ کار کا بانی سمجھا جاتا ہے کہ اس بندے نے ایک تو یہ اصطلاح اس نے دی، اور دوسرا ٹرانسلیشن سٹڈیز کا جو دائرہ کار ہے اس کا متعین اس بندے کے ہاتھوں ہوا۔ یونیورسٹی آف ہالینڈ کی جو کلیہ ادبی علوم کے شعبہ علم ترجمہ کا بانی بھی یہی شخص تھا۔ اس نے 1972 میں ایک مقالہ لکھا جس کا نام تھا The Name and Nature of Translation Studies، اور اس میں اس نے تیسری بین الاقوامی اطلاقی لسانیاتی کانگریس میں یہ مقالہ پیش کیا گیا۔ یہ 1972 سے لے کر 1988 تک اس مقالے کی طرف خاص لوگوں نے توجہ نہیں کی، اور اس کی وجہ بڑی فطری سی ہے کہ جب بھی کوئی نئی بات کی جاتی ہے تو لوگ کم ہی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ جو معروف، مشہور اور جو زیادہ تر ذہنوں میں راسخ باتیں ہوتی ہیں دھیان ان کی طرف زیادہ جاتا ہے، اور پھر نئی بات سمجھ میں آتے آتے وقت بھی بہت درکار ہوتا ہے، اور یہی ہوا بھی اس کے ساتھ۔ تو 1988 کا حوالہ زیادہ اہم ہے، لیکن بات یہ کر چکا تھا 1972 میں۔ ہومز کے نقشے کو ایک اور ٹرانسلیشن سٹڈیز کے ایک اور اسکالر ہیں، گائیڈین ٹوری اس کا نام، اس نے مزید نکھارا اور اس کی وضاحت بھی اس نے کی اسی کے پیش کردہ افکار کی روشنی میں۔ ہومز کے بنیادی خیالات پہلے ہم جان لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس نے یہ نقشہ پیش کیا تھا اور یہ نام تجویز کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ترجمہ کے بارے میں مختلف علوم و فنون اور مختلف شعبہ جات میں لوگ تحقیق کر رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان کوئی مشترکہ ایسا کوئی میدان نہیں، چینل نہیں ہے جس کے ذریعے ان میں ابلاغ ممکن ہو سکے۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے میدان کے جو مختلف طریقے ہیں ان کو استعمال کر کے ترجمہ کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا مختلف انداز میں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے خیال میں ترجمہ کا میدان یا علم ترجمہ ایک نہایت اہم تحقیقی میدان ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں اس کی اہمیت اور قدر و قیمت اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی اس کی ہونی چاہیے۔ اس شعبے کی بنیاد اور وسعت کے بارے میں لوگوں کو بالعموم زیادہ آگاہی بھی نہیں ہے، اور یہ دونوں چیزیں ظاہر ہے اصل بات نمبر 3 ہی ہے۔ جب کسی کو کسی کے بارے میں آگاہی نہ ہو، اس کی اہمیت کا علم نہ ہو، تو ظاہری بات ہے وہ کیوں اس کی طرف توجہ کرے گا اور وہ کیوں اس کی قدر کرے گا۔ پھر اس کا خیال یہ تھا کہ یہ صورتحال ہے تو ہمیں چاہیے یہ کہ ان تمام کوششوں کو، تحقیقی کوششوں کو مربوط بنانے کے لیے اس کا ہم ایک ہی نام کے تحت اس کی تحقیق کی جائے، اور اس کا جو نام اس نے تجویز کیا اس کا تھا ٹرانسلیشن سٹڈیز، تاکہ مختلف قسم کی غلط فہمیوں سے بچا جا سکے۔
ٹرانسلیشن سٹڈیز اس کے خیال میں ایک ہمہ جہت موضوع تحقیق ہے جس میں مختلف شعبوں سے معلومات اور تحقیق میں مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں ٹرانسلیشن سٹڈیز کا اور علم ترجمہ کا، تو میں آپ کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ علم ترجمہ میں تحقیق کے لیے یہاں ایک طرف ادب، تنقید ادب، تاریخ ادب کا علم ہونا بہت ضروری ہے، تو اس کی جہت ایک ایسی ہے۔ وہیں پہ جو مختلف سماجی علوم ہیں ان سے آگاہی بھی بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے سوشل سائنسز ہیں یا ایون جو سائیکالوجی ہے، اس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق بنتا ہے۔ ہوتے ہوتے اس کا تعلق لنگوسٹکس کے ساتھ تو بنیادی طور پر ہوگا ہی، اس لیے کہ لنگوسٹکس ایک زبان کو مطالعہ کرتی ہے، تو یہ ایک سے زیادہ زبانوں کے درمیان میں رہ کے علم ترجمہ اپنی تحقیق پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہو گیا ہے، جیسے ٹرانسلیشن، مشین ٹرانسلیشن کے جو مختلف وسائل ہیں اور طریقے ہیں وہ بھی استعمال ہو رہے تھے۔ اگر صرف ان تین جہتوں کو ذہن میں رکھیں تو اس کی وسعت اور اس کے اندر جو مختلف امکانات ہیں تحقیق کے، اس کا ایک اندازہ ضرور ہو جاتا۔ ہومز کا یہ نقشہ ہے، آپ ذرا دیکھیے گا، صرف اوپر رہیں کہ اس نے ٹرانسلیشن سٹڈیز کو دو بنیادی اقسام میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک میں لکھا ہوا اپلائیڈ جو ہماری دائیں طرف نظر آ رہی ہے، اور ایک ہے پیور جو ہماری بائیں طرف نظر آ رہی ہے۔ جو دائیں طرف ہے وہ اپلائیڈ ہے، اطلاقی ہے، اس کو ہم فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ہماری بائیں طرف ہے یہاں سے ہم شروع کریں گے، جو کہ پیور ہے۔ اب پیور کو اس نے مزید دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کا تعلق ہے تھیوریٹیکل اور دوسرے کا تعلق ہے ڈسکرپٹیو، یعنی ایک تھیوریٹیکل ٹرانسلیشن سٹڈیز بنے گی اور دوسری ڈسکرپٹیو ٹرانسلیشن سٹڈیز بنے گی۔ پھر اگر آپ تھیوریٹیکل میں نیچے آئیں تو پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہے جنرل اور دوسری ہے پارشل۔ پھر پارشل کے 6 حصے ہیں یا 6 اقسام ہیں جس کو اس نے وضاحت کی ہے، جس کی ہم وضاحت تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اس سے ہمارا تعارف ہوگا۔ ڈسکرپٹیو کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروڈکٹ، پروسیس اور فنکشن۔ اپلائیڈ جو کہ بالکل دائیں سائڈ پہ بنیادی ایک قسم ہے، اس کے 3 حصے ہومز نے یا گائیڈین ٹوری نے بتائے تھے، اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اس میں ٹرانسلیشن ٹریننگ ہے، ٹرانسلیشن ایڈز اور ٹرانسلیشن کرٹیسزم ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنی بائیں طرف کی جو چیزیں ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی پیور۔ تو اس کے جو دو عمومی اقسام ہیں، جیسے کہ بتایا گیا ہے، پیور خالص اور دوسرا اطلاقی، جیسے کہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتایا ہے۔ خالص سے مراد کیا لیتے ہیں وہ؟ خالص سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ جس میں اس طرح کے فلسفیانہ اور نظری مباحث ذہن میں آتے ہیں، جیسے ترجمہ ہے کیا، اس کی ماہیت کیا ہے، اور اس کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کی مبادیات کون کون سی ہیں، پھر ترجمہ کے اصولی مباحث کیا ہیں۔ یہاں پہ جب آپ خالص میں آتے ہیں تو اس میں اس چیز پر زیادہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ زبانوں کے درمیان یہ جو تعامل ہوتا ہے جس کو ترجمہ کہا جاتا ہے، اس کی اصل حقیقت ہے کیا اور کس انداز سے یہ ہوتا ہے، یعنی لفظ ہو، ترکیب ہو، معنی ہو یا ثقافتی عناصر ہوں، ان کے بارے میں غور و فکر، خاص طور پر فلسفیانہ اور نظری سطح پہ جو غور و فکر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، یہ خالص ہوا۔ دوسرا اطلاقی ہے، یعنی ترجمے کی جو عملی مباحث ہیں، اس کا جو پیچھے نظری یا جو دوسری جو چیزیں ہیں پیور میں، ان کا عملی طور پر اطلاق کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور کیا اس کے پھر نتائج نکلتے ہیں۔ پھر خالص کو جیسا کہ ہم نے اس کے نقشے میں دیکھا تھا، اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک تھیوریٹیکل یعنی نظری اور ایک ڈسکرپٹیو دوسرا، جس کو وصفی یا تشریحی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو نظری جو ہے نا، جیسے کہ پیچھے ہم نے دیکھا نقشے میں، میں آپ کو دوبارہ لے کے جاتا ہوں، ہم یہاں پہ ہیں اس وقت، اس نقشے میں ہم جو تھیوریٹیکل ہے نا یہاں پہ کھڑے ہو گئے آ کے، اور اردو میں ہم اس کو یوں دیکھیں گے کہ جو نظری ہے وہ عمومی ہے یعنی جنرل ہے، اور پارشل یعنی جزوی بھی ہے۔ تو عمومی کو تو اس نے چھیڑا نہیں، کیونکہ اس میں سوالات اس طرح کے ہیں جن کی آگے تقسیم بہت ہی دقت طلب کام ہے اور ضروری بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جزوی میں اس نے ان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا، اور ہم اس کو
ذرا تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے. یعنی وسیلہ ہے، علاقہ ہے، درجہ ہے، صنف متن ہے، وقت ہے اور مسئلہ ہے. تو خالص میں ترجمہ کے نظریات، ان نظریات کی دو قسمیں جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. اب جو جزوی ہے وہ یوں ہے کہ جو ترجمہ کے متعلق جزوی نظریات جس کی 6 صورتیں اس نے بیان کی ہیں. نمبر 1 ہے وسیلہ. وسیلہ یعنی میڈیم ریسٹرکٹڈ. وسیلہ یعنی ترجمہ کس وسیلے سے کیا گیا. یعنی انسان نے ترجمہ کیا تو انسان وسیلہ ہوا، مشین نے ترجمہ کیا تو مشین وسیلہ ہوئی، مشین کی مدد سے انسانی ترجمہ کیا یعنی انسان نے مشین سے مدد لے کر جو ترجمہ کیا تو اس میں 2 وسیلے شامل ہو گئے. پھر انسان کی مدد سے مشین نے ترجمہ کیا یعنی انسان نے مشین کی مدد کی اور مشین نے پھر اس کا ترجمہ کیا. پھر ایک لکھ کر ترجمہ کیا جاتا ہے جو تحریری ترجمہ کہلاتا ہے، اور پھر ایک زبانی ترجمہ ہے. پھر آگے جو تحریری ترجمہ ہے اس کی اقسام اپنی ہوتی ہیں اور زبانی ترجمے کی مختلف اقسام ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر جب ہم میڈیم ریسٹرکٹڈ کہتے ہیں تو ہمارا دھیان، ہماری توجہ اس ذریعے وسیلے کی طرف ہوتی ہے جس کے ذریعے سے یہ ترجمہ کیا گیا ہے. تو یہ اس کا ایک جزوی حصہ نمبر 1 ہوا. جزوی حصہ نمبر 2 علاقہ. اب علاقوں سے مراد مخصوص علاقوں کی زبانوں یا زبانوں کے مجموعہ کے تراجم سے متعلق نظریات ہیں. زبانوں کے تقابلی جائزے جو لیے جاتے ہیں. مثلا بر صغیر میں آپ لیں تو بر صغیر ایک علاقہ ہے، تو بر صغیر کی جو زبانیں ہیں بڑی بڑی زبانوں کا ذکر کر لیتے ہیں، جیسے اردو ہے، ہندی ہے، اور اس کے علاوہ سندھی ہے، ہمارے ہاں پنجابی ہے. تو ان کی آپس میں جو ترجمے ہوں گے وہ اس جزوی نظری قسم کے تحت آئیں گے کہ جس میں آپ ایریا ریسٹرکٹڈ تھیوریز کا ذکر کریں گے. یعنی اس علاقے سے متعلقہ جو اس علاقے میں پائی جانے والی زبانوں کے درمیان جو تراجم ہوتے ہیں اور زبانوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے ساتھ فرق ہوتے ہیں، مماثلتیں ہوتی ہیں، ان کی روشنی میں جو ترجمے کیے جاتے ہیں. جزوی ترجمہ کی اگلی قسم جو ہے وہ رینک ریسٹرکٹڈ تھیوریز ہوتی ہے، یعنی درجہ. اب درجہ میں یہ ہے کہ اگر آپ حروف کو آپس میں کے درمیان موازنہ کرنا چاہ رہے ہیں یا لفظ کے درمیان ترجمے کا آپ ایک تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں، یا نحو اور ترکیب ہے، یا بلاغت یا اسلوبی جائزے لینا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی اسی درجے کے ترجمے میں آئیں گے. جہاں تک صنف متن کا تعلق ہے وہ ٹیکسٹ ٹائپ ریسٹرکٹڈ تھیوریز ہیں، جیسے کوئی ادبی متن ہوتا ہے، تجارتی متن ہوتا ہے، قانونی متن ہوتا ہے، مذہبی متن وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے اسی میں شامل ہوتے ہیں. اگلی جو 2 ہیں باقی وہ ہیں ٹائم ریسٹرکٹڈ تھیوریز ہوتی ہیں، وقت کے اعتبار سے، یعنی مخصوص اوقات میں ترجمے سے متعلق جو تحقیق کی جائے، تاریخ اور صورتحال وغیرہ. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یورپ کی نشت ثانیہ کے دوران یا اس سے پہلے یا اس کے بعد ترجمے میں کیا کچھ ہوتا رہا. اگر آپ اس پہ تحقیق کریں تو یہ ترجمے کے نظری اور جزوی پہلو پر تحقیق کہلائے گی. مسئلہ جو ہے نا وہ پرابلم ریسٹرکٹڈ ٹرانسلیشن تھیوریز ہوتی ہیں. مثلا نظریہ مساوات ایک بہت مشہور نظریہ ہے. اس میں جو پرابلم ایک کرتا ہے، یعنی یہ کہ اگر ہم ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایکویلنس کی تلاش کریں، کیونکہ یہ خیال اس نظریے میں ہے کہ الفاظ کے ایکویلنٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کے مساوی الفاظ معنی کے اعتبار سے ہوتے ہیں. ساخت کی تبدیلیوں کا نظریہ ہے جس میں اگر ایک زبان میں فعل جملہ فعلیہ کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا، دوسری زبان میں جا کے وہ دوسری زبان میں اس کو جملہ اسمیہ میں منتقل کر دیا گیا ہے. اسی طرح ثقافتی تغیر کا ایک نظریہ ہے. ان کی تفصیلی وضاحت شاید یہاں پہ آپ کے لیے اتنی بورنگ ہو جائے گی، لیکن کلاس روم میں ہم کہیں اس کو ذرا تفصیل سے مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. اب آئیے دوسرا حصہ جو ہے اس کا وہ تھا ڈسکرپٹیو، یعنی پارٹ. اس کے 3 اس نے قسم بتائی تھی. ایک ہے ترجمہ شدہ متون کا وصف، کیونکہ ڈسکرپٹیو سے مراد وصف ہے یا تشریح ہے. دوسرا ہے ترجمہ کرنے کے عمل کا وصف، پروسیس اورینٹڈ ٹرانسلیشن اسٹڈیز. تیسرا ہے ترجمہ کے اثرات، یعنی فنکشن اورینٹڈ ٹرانسلیشن اسٹڈیز. ایک میں جو ترجمہ شدہ متون ہوتے ہیں ان کا بیان ہوتا ہے، ان کی تشریح ہوتی ہے، ان کا وصف کیا جاتا ہے. دوسرے میں یہ کہ ترجمہ کس طرح سے کیا گیا،
اس کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے. اب کس طرح میں دو بنیادی چیزیں ضرور شامل ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جو مترجم ہے اس کے ذہنی عمل، وہ کس ذہنی عمل سے گزرا ہے جس کے نتیجے میں ترجمہ ہوا ہے، یا اس نے کون کون سے ایسے اوزار، وسائل، مددگاری ٹولز استعمال کیے ہیں جس کے ذریعے سے یہ ترجمہ ہوا ہے، یعنی کس کس ترتیب کو اس نے فالو کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ ترجمہ اس کا آیا ہے. تو اس میں بہت سارے پہلو سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. آج کے زمانے میں اس میں ایک وسعت اور بھی آئی ہے کہ اب ٹرانسلیشن ایجنسیز ہوتی ہیں، کمپنیاں ہوتی ہیں، تو ان میں کون سا پروسیس ایسا اختیار کیا گیا ہے، کون سا عمل ایسا اختیار کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں. اب یہ کہ کسی خاص چیز کا ترجمہ کیا گیا ہے تو اس کے اثرات کیا ہیں، اس کا انتخاب کیوں کیا گیا، یہ آگے سلائیڈز میں بھی اس کی وضاحت آ رہی ہے. تو ترجمہ شدہ متون کا وصف یعنی موجودہ تراجم کا جائزہ لیں گے، ایک ماخذ متن اور حذفی متن کا جائزہ، ایک ماخذ متن کا کئی حذفی متون کے درمیان تقابلی جائزہ. اسی طرح عمل کا وصف، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے ذہن میں کس طرح سے یہ عمل چلا اور اس کا پیشہ ورانہ ماحول کیسا تھا اور سماجی ماحول کیسا تھا جس کے اندر یہ پروسیس مکمل ہوا اور جس کے نتیجے میں ترجمہ ہوا یا ہو رہا ہے. ترجمہ کے اثرات یعنی فنکشن اورینٹڈ. نمبر 3 جو ہے کہ تراجم کے کسی معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں، یا ترجمے نے کیا کردار ادا کیا ان لوگوں کے ذہنوں پر، ان کے سوچ پر اور ان کی تصورات پر. ترجمے کے سیاق و سباق کا مطالعہ، نہ کہ متن کا مطالعہ. متن کا یہاں مطالعہ نہیں ہوتا، جو اس کا پوری انوائرمنٹ ہے، جس کانٹیکسٹ ہے اس میں رکھ کے ترجمے کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اس میں اس طرح کے سوالوں کے جواب بھی تحقیق کا موضوع ہوتے ہیں کہ کب کون سی کتاب ترجمہ کی گئی اور کیوں کی گئی، اور پھر ترجمے کے بعد معاشرے پر کیا اثرات ہوئے. ہومز میں اس کا نام رکھا تھا سوشل ٹرانسلیشن اسٹڈیز، جس کا ہم ترجمے میں کہہ سکتے ہیں سماجی علم ترجمہ، اور آج کل سماجی علم ترجمہ پر بھی خاصی تحقیق ہو رہی ہے. ذہن میں رکھیے گا ہومز نے یہ تحریر 1972 میں پیش کی تھی، جو دنیا کے سامنے 1988 میں آئی تھی. آئیے جناب ہومز کے نقشے کی طرف دوبارہ، لیکن اس دفعہ ہم دوسری جو دائیں طرف قسم تھی اس کو دیکھنا چاہ رہے. وہ کیا ہے؟ اپلائیڈ، اور جس کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ٹرانسلیشن ٹریننگ یعنی تربیت مترجمین، اور دوسرا تھا ٹرانسلیشن ٹولز یعنی اس کے جو اوزار ہیں وہ، اور تیسرا تھا ٹرانسلیشن کریٹیسزم. پھر آگے یہ جو تقسیم آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہومز کے ذہن میں اس طرح سے نہیں تھی، مگر بعد کے والے جو اسکالرز ہیں، خاص طور پر گائیڈین ٹوری، انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو اضافہ کیا، اور اس کے اندر اور کئی سی چیزوں کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. مثلا ٹرانسلیشن ٹولز میں آئی ٹی اپلیکیشنز آ گئیں. اس وقت اپلیکیشنز تھیں، نئی ڈکشنریز تھیں، گرامر تھی. آئی ٹی اپلیکیشنز میں نیچے پھر ٹرانسلیشن سافٹ ویئر آ گئے. اس وقت اس طرح سے نہیں تھے. آن لائن ڈیٹا بیسز اس وقت نہیں تھے. انٹرنیٹ کا اس وقت نہیں تھا. کہنے کا یہ ہے کہ جو بنیادی 3 ہے اس کے اندر آپ اضافے وقت کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا احاطہ کریں گے. یہ بنیادی 3 تصور میں جو شامل ہیں ہومز کے. دیکھ لیجئے یہ تینوں ہیں جن کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے: تربیت مترجمین، ترجمے کے امدادی لوازم یا امدادی اوزار، اور نقد ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن کرٹیسزم. تربیت مترجمین میں جیسے ترجمہ پڑھانا، آپ ایک کورس پڑھ رہے ہیں اور اب مکمل طور پر بھی ڈگری پروگرام ہوتے ہیں. ہماری یونیورسٹی میں ہے، نمل میں ہے، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے شروع کر دیا ہے، گجرات یونیورسٹی میں باقاعدہ ایک سینٹر ہے ٹرانسلیشن کا جہاں پہ بی ایس بھی ہے، ایم ایس بھی، اور میں نے سنا وہ پی ایچ ڈی بھی شروع کریں. اسی طرح سے تربیت مترجمین میں امتحانات اور تعلیمی جانچ کیسے کی جائے گی یہ بھی اسی کا حصہ ہوتا ہے، اور نصاب کی تدوین، کون سی چیز کیسے کب کہاں پڑھائی جائے گی، کس ترتیب کے ساتھ پڑھائی جائے گی، اسے نصاب کی تدوین بھی اس میں شامل کی جاتی ہے. اب یہ جو تربیت مترجمین ہے اس میں بعض اوقات بہت ہی چھوٹے چھوٹے کورسز بھی ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں 1 ہفتے کی، 2 ہفتے کی، اور بعض اوقات 3 مہینے 6 مہینے کے شارٹ کورسز بھی ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈگریز بھی اب پوری دنیا میں ایک رواج بنتا چلا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں یہ بات بالکل نہیں ہے، اور اس میں ہماری یونیورسٹی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے ایک قائدانہ کردار ادا کیا، اور اس ناچیز کے ہاتھوں میں نے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ قائم کیا تھا 2013 میں، اور الحمدللہ اب یہ بہت ساری اور جو جامعات ہیں
وہ بھی اس طرف متوجہ ہو رہی ہیں، بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیمز ہومز نے جو اپنا آئیڈیا یورپ میں اس وقت دیا، جو 72 میں دیا، تو 88 میں لوگوں کی متوجہ ہوئی، جب توجہ ہوئی تو اس میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی اور تحقیقات ہونے لگی۔ اسی طرح پاکستان میں بھی اس میں وقت لگا، اور اب اگر یہ ایک اپنی کہہ لیجیے اپنی مجسم شکل میں موجود ہے، تو بہت سے لوگ ہیں جو اس طرف متوجہ ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور آگے بھی مجھے یہ احساس میرا یہ کہتا ہے کہ وہ جو کچھ وہاں پہ یورپ میں ہوا تھا، یہاں پہ بھی اب تیزی کے ساتھ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس کی اہمیت کا جو اندازہ ہوتا چلا جائے گا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ دوسرا جو ہے اطلاقی، وہ ہے ترجمے کے امدادی لوازم، یعنی ٹرانسلیشن ٹولز۔ میں تو اس کا ترجمہ اوزار، ٹولز کو اوزار کا ترجمہ کرتا ہوں، امدادی لوازم میرے لیے ذرا ثقیل ہے، لیکن چونکہ ہم جہاں سے یہ لے رہے ہیں وہاں پہ یہ ہے۔ اس میں کافی گفتگو کر چکا ہوں، آپ کو ایک مکمل ایک علیحدہ سے ایک لیکچر چھوٹا سا آپ کے پاس موجود ہے، اس لیے اس میں یہاں میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ نمبر 3 ہے ٹرانسلیشن کریٹیسزم، یعنی نقد ترجمہ کے تحت آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جیسے ترجموں کی نظر ثانی، یعنی کسی ایک مترجم نے ترجمہ کیا اور پھر ریویورز ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ یہ ایک اب الگ کام سمجھا جاتا ہے، جیسے پروف ریڈنگ ایک الگ کام سمجھا جاتا ہے، اسی طرح سے ترجمہ یعنی ایک چیز کا مکمل ہو جانا، اس کے بعد نظر ثانی کرنا، یہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی اپنی مہارتیں مختلف بھی ہوتی ہیں۔ پھر جناب ترجموں کا جائزہ لینا، جیسے کلاس روم میں جو طلباء ترجمے کرتے ہیں، اساتذہ ان کا جائزہ لیتے ہیں یا ان کی تصحیح وغیرہ کرتے ہیں۔ پھر تراجم پر تبصرے شائع بھی ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی کتاب کا ترجمہ ہوا اور پھر وہ چھپی تو لوگ اس ترجمے پر بھی تبصرے کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ کیسا ہے، اس میں کون سی باتیں اچھی ہیں، کیا کیا خصوصیات ہیں، اور کہاں کہاں اس میں بہتری کے امکانات موجود ہیں۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ نظر ثانی ریویژن ہوتی ہے، اور یہ ہوتے ہیں ریویوز لکھنا، ترجمے پر جو تبصرے ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں اور چھپتے ہیں۔ ہومز کے نقشے پر آخر میں ایک عمومی تبصرہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نقشے کی تقسیم مکمل طور پر منطقی نہیں ہو بھی نہیں سکتی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو سوشل سائنسز، سماجی علوم ہوتے ہیں، ان میں کوئی بھی تقسیم حتمی نہیں ہوتی، سائنس کی طرح نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ جو تقسیم آپ نے نقشے میں پیچھے دیکھی ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ جی کوئی ایک عنصر دوسرے عنصر کے ساتھ ملتا نہیں، یا اس میں اور اس میں آپس میں مماثلتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو بہت سے عناصر ان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں، جبکہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کم یا زیادہ جڑے ہوئے بھی ہیں۔ وصفی جو ڈسکرپٹیو پارٹ ہے، جس کے ہم نے دیکھی ہیں 3 قسمیں، یہ علم ترجمہ بہت سے عمومی اور جزوی نظریات کا بڑا ذریعہ ہے بھی بنتا ہے، جبکہ جو نظری ہے، مکمل طور پر جو نظری جس میں علم ترجمہ ہے، اس میں بہت سے وصفی اور تشریحی موضوعات کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو دونوں کے درمیان مماثلتیں ہیں، دونوں دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی موضوع، اب یہاں ایک مثال بھی آ رہی ہے، ایک ہی موضوع یا وقت میں ایک سے زیادہ یعنی وصفی و تشریحی و تحدیدات کے ساتھ مطالعہ ہو سکتا ہے۔ مثال ذرا دیکھ لیجئے کہ 19ویں صدی میں الف لیلہ کے انگریزی تراجم ہوئے، سب سے پہلے فرانسیسی میں ہوئے، پھر فرانسیسی سے انگریزی میں ہوئے، پھر بعد میں لوگوں نے براہ راست عربی سے اس کے انگریزی تراجم کیے۔ تو اگر کوئی محقق 19ویں صدی میں الف لیلہ کے انگریزی تراجم کا مطالعہ کر رہا ہو، تو یہ جو مطالعہ، یہ جو تحقیق ہے، یہ ایریا ریسٹرکٹڈ بھی ہو سکتی ہے۔ ایریا ریسٹرکٹڈ کیا ہوا کہ عربی زبان جو جزیرۃ العرب کی زبان ہے، اور انگریزی زبان جو جزائر کیا کہتے ہیں انگلستان کی زبان ہے، تو دونوں کے علاقے مختلف ہیں۔ دوسرا یہ ٹیکسٹ ٹائپ بھی ہے کہ لوک کہانیوں پر مشتمل ایک کتاب الف لیلہ، وہ ٹیکسٹ ٹائپ بھی اس میں شامل ہو گئی، تو ایک دوسری قسم بھی آ گئی۔ اور ٹائم ریسٹرکٹڈ بھی ہے۔ ٹائم ریسٹرکٹڈ یہ ہے کہ جو 19ویں صدی میں انگریزی زبان میں اس کتاب کے تراجم ہوئے، یہ ان پر تحقیق ہو رہی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس مثال میں 3 جو اس کے جزوی جو ڈسکرپٹیو کے 3 حصے ہیں، وہ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جزوی کے تو نہیں، میں غلط کہہ گیا ہوں، یعنی جو نظری حصے کے 6 میں سے 3 حصے،
اس میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے ایک جو جزوی کا ہو رہا ہے وہ کیا ہے، پروڈکٹ، یعنی جو ترجمہ شدہ متن ہے یہ اس پر بحث تحقیق ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو بات پچھلی سلائیڈ میں نے کہی تھی، میں اسی کو دہرانے لگا ہوں کہ یہ نقشہ میں جو تقسیم آپ کو ملتی ہے یہ کلی نہیں ہے اور منطقی بھی نہیں ہے، نہ یہ سائنسی ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ بلکہ میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو حصہ خالص جس کو وہ کہہ رہا ہے، جو خالص جس کو وہ کہہ رہا ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں جتنی تحقیقات ہوتی ہیں وہ جو اطلاقی ہے، جو ہماری دائیں طرف تھا نقشے میں، اس میں اس کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو میرے خیال میں نقشے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں، وہاں یہ بات کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنی بات ختم کر سکتے ہیں۔ یہ تھا نقشہ۔ تو یہ جو خالص ہے جس میں تھیوریٹیکل اور ڈسکرپٹیو کے نیچے اس کی 3 قسمیں اور اس کی 6 قسمیں، اس میں جتنی تحقیقات ہوتی ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اپلائیڈ کے ساتھ، کیونکہ یہیں سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مہیا ہوتی ہیں جہاں پہ جا کے اطلاقی ہونا ہوتا ہے۔ اور اطلاق میں جب ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ٹریننگ میں فار ایگزامپل یا ٹرانسلیشن ایڈز میں، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے موضوعات ایسے جنم لیتے ہیں جس پر مزید تھیوری کے اعتبار سے، نظری اعتبار سے یا وصف اور تشریحی اعتبار سے دوبارہ تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ لیکچر ختم ہوا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔